بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا، روزے کا لفظی مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے رک جانا، اور اس کا مفہوم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا لفظ ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ رمضان کا مطلب ہے سخت گرمی۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ سخت گرمی۔ بولیں، سب بچے بولیں، رمضان کا مطلب کیا ہے؟ سخت گرمی، سخت تپش، حرارت۔ رمضان اس مہینے کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے سے انسان ظاہر ہے کہ پانی نہیں پی سکتا، جس کی وجہ سے انسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اور روزے جب فرض ہوئے تھے تو وہ موسم بھی گرمی کا موسم تھا۔ اور یہ بھی آپ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزے 2 شعبان کو 2 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے۔ تو رمضان کا مطلب جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، آپ نے اس کا لفظی مطلب بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب ہے سخت گرمی، سخت تپش، سخت حرارت۔ اور روزے کب فرض ہوئے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، 2 شعبان 2 ہجری کو۔ شعبان آپ کو پتہ ہے رمضان سے پہلا مہینہ ہے، اس مہینے سے جو پہلا اسلامی مہینہ تھا اسے شعبان کہتے ہیں۔ تو یہ رمضان شریف کا پورا مہینہ ہم پانی نہیں پیتے، چاہے کتنی ہی پیاس ہمیں لگی ہو ہم پانی نہیں پیتے، چاہے کتنی ہی بھوک ہمیں ستا رہی ہو ہم کوئی چیز نہیں کھاتے، اور جھوٹ اور غیبت سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور یہ پورا مہینہ ہم اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا لیتے ہیں، وہ پابندیاں کہ جو عام مہینوں کے اندر نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان شریف میں وہ ساری پابندیاں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں ہم اپنے اوپر لگا لیں۔ کل میرے پاس ایک مہمان آئے اور انہوں نے بات شروع کی، تو وہ کسی کے حوالے سے تھی، وہ غیبت کے زمرے میں آتی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا غیبت ویسے ہی بہت بری بات ہے، اور دیکھیں آپ روزے سے ہیں، اس طرح کی باتیں غیبت کے زمرے میں آتی ہیں، آپ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، میں بھی گناہ گار ہو رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے وہ موضوع چھوڑ دیا۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، آپ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، کہ رمضان کے مہینے میں ایک تو جھوٹ بالکل نہیں بولنا، ویسے بھی نہیں بولنا، اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اسی تربیت کے لیے آیا ہے کہ ہم ان چیزوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو پورا مہینہ جب ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر ہماری یہ عادت بن جائے گی۔ خود بھی جھوٹ مت بولیں، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولیں۔ اب دیکھیں نا، آپ بچے اگر حاضری کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں آئے، کہہ دیتے ہیں بیمار تھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ سب اچھے بچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات مجھے نظر آتی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول جاتے ہیں۔ جھوٹ مت بولیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں کئی دفعہ زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہے کہ ایک آدمی نے بڑے مشکل وقت میں سچ بول دیا، جہاں سچ بولنے کی
اسے کڑی سزا ملنی تھی، لیکن سچ بول دیا، اور اس سچ کے نتیجے میں اللہ نے اس کڑی سزا سے اس کو بچا دیا۔ کئی دفعہ ہمارے اپنے کالج کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں، کسی بچے نے غلطی کی ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں تو آپ بچے سچ بتا دیتے ہیں، اور اس خوشی کی وجہ سے آپ کو میں سزا نہیں دیتا۔ کہ مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بچہ ہر صورت میں سچ بولے۔ تو رمضان کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے جھوٹ بولنا، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، اور چاہے ہم اپنے معاشرے کی بات کریں یا اپنی قوم کی بات کریں یا پوری دنیا کی بات کریں۔ قومیں بھی ایک دوسرے سے جھوٹ بولتی ہیں، دھوکے دیتی ہیں، منافقت کرتی ہیں، ظاہر ان کا کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ ایک ایک فرد سے لے کر، ایک ایک انسان سے لے کر قومی سطح تک، بین الاقوامی سطح تک جھوٹ ہماری رگوں میں رچ بس گیا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ میں آپ بچوں کو بتاؤں، اس بات کو آپ ذہنوں میں بٹھا لیں اور اس پر عمل کریں سختی کے ساتھ کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے دو رنگی نہیں اختیار کرنی ہے کہ ہمارا اندر کچھ ہو اور ہمارا باہر کچھ ہو۔ ایک آدمی کے ساتھ ہم ظاہری طور پر اس کے دوست بنے ہوئے ہیں، اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ بچوں کو؟ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سادہ زبان میں دو رنگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کا اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے۔ لفظ ذرا سخت ہے، جس کو منافقت کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں رچ بس چکا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ اور یہی چیز ابتدا کے اندر میں نے آپ کو بتائی تھی، رمضان کے جو لیکچر شروع کیے ہیں کہ جو لعلکم تتقون فرمایا گیا کہ روزے کس مقصد کے لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ آپ میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کا اندر اور باہر، اندر کا انسان اور باہر کا انسان یہ یک رنگ ہو جائے۔ قرآن میں جسے صبغۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا رنگ۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، آپ کے اندر کا انسان ہو یا باہر کا انسان ہو، یک رنگ ہو جائے۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حنیف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حنیف، یکسو تھے، یک رنگ تھے، اندر باہر سے ایک جیسے تھے۔ بہت بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم درود شریف میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ آخر اتنے انبیاء کی لمبی فہرست ہے، صرف ان کا نام کیوں آیا؟ ان کا بڑا مقام ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ حنیف تھے، یک رنگ تھے، یکسو تھے، اور انہوں نے بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں سمجھائیں۔ سارا معاشرہ بت پرست تھا، یہاں تک کہ والد بھی بت پرست تھا۔ تنے تنہا ایک نوجوان تھا، اکیلا، لیکن کھڑا ہو گیا، پورے معاشرے کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ سچی بات یہ